فرعون نے کہا تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں۔ فرعون اٹھ کھڑا ہوا، اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ وہی ملکہ جس نے پیر کبھی زمین پر نہیں رکھا تھا، اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا اور باندھ دیا گیا میخوں کے ساتھ، اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ اتنا ٹارچر کیا جاتا، کوڑے لگائے جاتے تھے، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا اور لوگ تماشا دیکھتے تھے۔ فرعون کی بیٹیاں اور فرعون کی باندیاں ہنستی تھیں۔ اس حال میں کوئی تسلی دینے والا ان کو نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ساتھی، کوئی مرہم رکھنے والا۔ اور بعض جگہ تو ایسے ایسے ٹارچر آتے ہیں۔ اس وقت میں جب فرعون کے سپاہی ان کو مارتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کرتے تھے، تب یہ ہنسنے لگتی۔ تو فرعون نے کہا یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کو پہاڑ کے نیچے پھینکو اور اوپر سے چٹان پھینکو اس کے اوپر کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان کو باندھ دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی تھی، اس قالت، جب انہوں نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا جنت میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں جنت میں گھر سے پہلے کیا مانگا؟ اللہ تیری کپنی چاہیے، مجھے تیرا ساتھ چاہیے، تیرا قرب چاہیے۔ عندک بیتن، عندک پہلے آیا، تیرا ساتھ یا اللہ۔ جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ انہوں نے چٹان جب پھینکی تو یہ آلریڈی وفات پا چکی تھی۔ کتنا بڑا امتحان تھا ان پر، جس کو کیسے انہوں نے کامیابی کے ساتھ پورا کیا۔ دنیا میں بعض امتحان تکلیف والے ہوتے ہیں، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آتی ہے، اس میں انسان پھر بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، مگر یہ تو عیش و آرام کی زندگی میں تھی۔ جو کوئی انسان خواہش کر سکتا ہے ہر چیز ان کو ملی ہوئی تھی، ہر چیز جس کا ڈریم کر سکتا ہے انسان وہ سب تھا ان کے پاس، پھر بھی اس میں ایمان لانا کتنا بڑا امتحان تھا۔ عیش انسان کو مل جائے نا تو ویسے ہی انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ سے، لیکن اس میں پھر حق کو پہچاننا اور ایسا پکا ایمان لانا۔ اور سبحان اللہ، اس ہیئر ڈریسر کو دیکھیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ میرے منہ سے ایسے غلطی سے نکل گیا تھا، میں تو فرعون ہی کہہ رہی تھی، بس وہ ایسے ہی منہ سے نکل گیا کہ چلو ابھی تو جان بچاؤ۔ نہیں، اللہ اکبر، بڑے بڑے مرد بھی نا ایسی بہادری نہیں دکھا سکتے۔ اور فرمایا بی بی آسیہ نے وَنَجِّنِي مِن فرعون، نجات دے دے مجھے فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات دے اللہ۔ مطلب جو فرعون کے عمل ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، اس سے بھی مجھے نجات دے، اور جو اس کی قوم ہے اس سے بھی مجھے نجات دے۔ اللہ اکبر، یہ میں پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہی، لیکن جب بھی میں اس کو پڑھتی ہوں نا، اس واقعے کو، بی بی آسیہ کے، ان کی ہیئر ڈریسر کے، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور مثال بیان فرمائی ہے اللہ نے عمران کی بیٹی کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ نام کم ہے قرآن میں، مریم علیہ السلام کا زیادہ ہے۔ مریم علیہ السلام کا خود کا سٹیٹس ہے ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ان کو ساری جہان کی عورتوں میں سے، بیسٹ عورتوں میں سے ہیں یہ۔ التی احسنت فرجہا، سب سے پہلے جو ان کی کوالٹی بتائی گئی کہ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ یہ عرصے بعد اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی تھیں، وہ بے اولاد تھے، بڑی دعاؤں کے بعد یہ پیدا ہوئی۔ اس کے بعد عبادت گاہ کے اندر ہی ان کو رہنے کے لیے جگہ دی گئی۔ وہاں پر سوچیں کتنے لوگ آتے جاتے ہوں گے، مرد آتے جاتے تھے، اتنی جوان لڑکی لیکن اتنی حیا والی تھی کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں، کوئی ایسی بات چیت نہیں، اپنی عزت کی خود انہوں نے حفاظت کی تھی، اور یہ ٹین ایجر تھیں۔ اور جب جبرائیل امین ان کے پاس آئے تھے نا تو اکیلی تھی بالکل، اور وہ انسانی صورت میں آئے تھے، انتہائی حسین، اور ان کی حیا دیکھیں، فوراً کہتی ہیں اعوذ بالرحمن۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام کچھ بھی نہیں بولے، لیکن کہنے لگی تمہارے اندر اگر کوئی تقویٰ ہے نا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تم سے، یعنی میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ نہ کوئی بات ان سے کی، نہ کوئی گپ شپ لگائی، نہ کوئی حال چال پوچھا کہ اچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو، کس طرح آنا ہوا۔ نہیں، ان کو تھا کہ میں اکیلی ہوں، تھریٹننگ بات تھی ان کے لیے۔ یہ چیز اللہ کے سامنے بڑی ہے بہت، اس لیے اس کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا،
تو پھونک مار دی ہم نے اس میں اپنی روح کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے دامن میں پھونک ماری تھی ان کے، جس سے پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ وصدقت بکلمات ربها، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی کلمات کی، مطلب جو پچھلے صحیفے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اترے تھے ان کی بھی تصدیق کی۔ اور تصدیق کرنا کیسے ہوتا ہے کہ انسان جب واقعی میں کسی چیز کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، علم لیتا ہے، پھر اس کو عمل کے ساتھ تصدیق کر کے دکھاتا ہے کہ ہاں میں اس کو مانتی ہوں۔ تو مطلب انہوں نے تعلیم لی، صحیفوں کی تصدیق کی تھی، وَكُتُبِهِ، اور کتابوں کی بھی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور تھیں وہ فرمانبرداروں میں سے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انتہائی نیک تھیں، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ فرمانبرداری کرنے والی تھیں۔ نہ ان کا باپ تھا سر پر، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، ماں کے ساتھ بھی نہیں رہتی تھیں، اکیلی عبادت گاہ میں رہتی تھیں۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایسی بچی جس کے پاس آزادی ہے، سر پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ فرمانبردار تھیں، ہر لمحہ اپنے رب کے حکموں پر چلنے والی تھیں۔ اطاعت گزاری اللہ تعالیٰ کے ہاں نا بہت پسندیدہ چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائے رکھے۔ اور قانتین یعنی مرد و عورتوں سب میں فرمانبردار تھیں۔ جیسے ہی ان کو حمل ٹھہرانا اور ڈیلیوری کا وقت آیا تو یہ اس وقت 16 سال کی تھیں، بعض روایات میں آتا ہے۔ اس میں کیسے انہوں نے ایک بچے کو پیدا کیا، اور پھر ان کو پتہ تھا کہ اس معاشرے میں اتنا برا سمجھا جاتا ہے نا کہ کوئی عورت بدکاری کرے اور پھر بچہ پیدا کرے۔ ظاہر ہے موسوی شریعت پر چلنے والے تھے تو اس میں بھی رجم سزا تھی اس کی، تو بڑی بات تھی یہ کہ اب میں کیسے بتاؤں گی، لوگوں کو بدنامی ہوگی، کوئی بھی شریف عورت جو سوچ سکتی ہے۔ تو ان سارے امتحانوں میں وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار رہیں۔ اتنی پیاری عورتوں کے ذکر آئے ہیں نا اس صورت میں، اللہ تعالیٰ ان کے اسوہ میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔